اب یہ یوم التناد کیا ہے؟ یوم التناد یوم تولون مدبرین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس دن پکار کا دن، ایک شور مچی ہوگی اس دن میں۔ تو علامہ ابن جریر نے بھی، علامہ بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یوم التناد ایک لمبی حدیث ہے کہ یہ کون سا دن ہوگا جس پہ پکار مچی ہوگی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حکم کریں گے اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور پھونک، تو وہ جب سور پھونکیں گے کہ گھبرا دینے والی سور پھونک جب وہ شروع ہوگی، سور پھونکی جائے گی تو اس کی آواز جب ہوگی تو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی آواز سے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق گھبرا جائے گی۔ اور اس حدیث کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ عورتیں اپنی حمل گرا دیں گی اور دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ یوم التناد کہ ان کے بال سفید ہو جائیں گے بچوں کے، حدیث میں نقشہ ہے۔ اور پھر شیطان اس دن اڑے اڑے بھاگیں گے اور زمین کے کناروں تک جا نکلیں گے، تو وہاں پر فرشتے ان کے چہروں پر ضرب لگائیں گے اور ان کو واپس لوٹائیں گے، اور لوگ پشت پھیر کر بھاگیں گے۔ تو پھر ایک پکار مچی ہوگی، اس دن کو کہا گیا ہے یوم التناد، انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین، کہ اس دن یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک قرات میں یوم التناد یہ بھی تشدید دال بھی آیا ہے کہ منتشر ہونے کا دن، جس طرح کہ اونٹ اپنے مالکوں سے بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے، اس کو بھی ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان سے فرمائیں گے، جب نچلا آسمان ہے اور وہ اس کو حکم دیں گے، وہ پھٹے گا اور اس کے سارے فرشتے زمین پر اتریں گے اور پوری زمین کو گھیراؤ میں لے لیں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس کے فرشتے بھی زمین پر اتریں گے اور وہ پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا اور ساتواں، یہ 7 کے 7 آسمان پھٹیں گے اور ان کے فرشتے زمین پر آئیں گے اور پوری زمین کو اپنے گھیراؤ میں لے لیں گے۔ پھر ملک الاعلیٰ کا آسمان سے نزول ہوگا، اور وہ جب نازل ہوں گے تو ان کی دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم ہوگی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم کو زنجیروں سے باندھ کر گھسیٹ کے لے آیا جا رہا ہوگا۔ اب جب اس جہنم کو لوگ دیکھیں گے تو بھاگیں گے گھبرا کر، اور بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں تک جا نکلیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو فرشتے ٹھہرے ہوں گے، 7 قطاریں فرشتوں کی جو آسمان سے اترے تھے، اب وہ فرشتے ٹھہرے ہیں۔ ان کو جب دیکھیں گے تو واپس گھبرا کے پیچھے کی طرف لوٹیں گے، اور جب پیچھے لوٹیں گے تو اس دن کو کہا گیا یوم التناد، کہ بھگدڑ کا دن، ہلچل کا دن، منتشر ہونے کا دن۔ یہ وہ اتنا سخت دن ہے یوم التناد جس کو کہا گیا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ اب یہ اتنا سخت دن ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو یعلیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی روایت بھی ہے، کہ ایک شخص کو لے آ کر وہاں پر میزان عدل کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا ہر شخص کو، اور اس کے دائیں طرف والے پلڑے میں اور بائیں طرف والے پلڑے کے اندر اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اگر اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس دن ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اعلان کرے گا اس میدان محشر میں کھڑے ہو کر کہ سنو فلاں ابن فلاں فلاں شخص آج کے دن خوش قسمت ہو گیا، جو آج کے بعد کبھی بدقسمت نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ اس کے زیادہ ہو گئے، تو وہ فرشتہ اعلان کرے گا اس دن محشر کے دن کہ سنو فلاں شخص آج کے دن بدقسمت ہو گیا اور آج کے بعد کبھی خوش قسمت نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ دن ہے اتنا شدید دن کہ اس دن کے بارے میں جو لوگ پریشان ہوں گے، تو ایک ہستی ہوگی، ایک شخصیت ہوگی، وہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرش کے سامنے آ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی ثنا بیان کروں گا کہ نہ پہلے کسی نے آج تک ایسی ثنا بیان کی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے،
آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سجدے سے اٹھائیں گے تو کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ آپ کے اور میرے لیے شفاعت مانگیں گے۔ اللہ سے کہیں گے یا رب میری امت کو بخش دے، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اس دن میدان محشر میں یہ صدا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس دن سب لوگ پریشان ہوں گے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اس دن اللہ فرمائیں گے کہ ادخل من آمنکا من لا حساب علیہ، نبی جی جنت میں داخل کر دیجئے ان سب کو جن پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے آج میری طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا، پھر لوٹوں گا اور پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ سے میں التجا کروں گا، اپنی امت کی بخشش مانگوں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے نبی جی اچھا جس کے دل میں گندم کے یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی آپ جہنم سے نکالیے، جنت کی بہاروں میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھیں گے اور ان لوگوں کو بھی جنت کی فردوس بری کی بہاروں میں داخل کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹیں گے، پھر فرماتے ہیں پھر میں لوٹ کر آؤں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ سے اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے نبی جی انتہا ہو گئی عاجزی اور انکساری کی، کہ جس کے دل میں کرائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور ان کو بھی نکال کر فردوس بری کی بہاروں میں داخل کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دو کہ من فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل، مثقال ذرۃ من خردل، کہ جس کے دل کے اندر رئی کے دانے سے بھی کم، ادنا ادنا، کہ اس سے بھی کم، بہت کم اگر ایمان ہے اس کو بھی آپ جہنم سے نکالیے اور جنت میں داخل کر دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اس دن یہ رحمت جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اس امت کے لیے، ہمارے لیے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس دن شفاعت کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں لوٹوں گا اور پھر اللہ سے فرماؤں گا اِذن لی یا رب من قال لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اس کو بھی جنت میں داخل کر دوں۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ فرمائیں گے نبی جی بس اب یہ میرا کام ہے کہ میری عزت کی قسم، اس دن اللہ قسم کھائیں گے، میرے جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، میرے جبر و قہر کی قسم، میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دوں گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اپنی مجلس میں کہ ان ربی آتانی 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب، فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70,000 میری امت میں سے ایسے لوگ عطا کیے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے تو فرمانے لگے یا رسول اللہ حلا استزدتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہوتا کہ اس سے بھی زیادہ کی استدعا کر دیتے، اس سے بھی زیادہ مانگ لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے، فرمایا استزدتہ، میں نے اس سے بھی زیادہ کی استدعا کی۔ تو فرمایا کہ آتانی ما کل رجل 70,000، فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ 70,000 اور اللہ نے مجھے عطا کیے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں بیٹھے تو پھر فرما اٹھے یا رسول اللہ حلا استزدتہ، اے نبی جی کیا اچھا ہوتا اس سے بھی زیادہ کی استدعا کر لیتے۔ تو قربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا استزدتہ، میں نے اس سے بھی زیادہ کی اللہ سے استدعا کی اور مانگا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فآتانی ہاکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلایا اور فرمایا فآتانی ہاکذا، کہ یوں کر کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اللہ نے یوں لب بھر کے یوں ایک چلو اور کلاوہ بھرا اور فرمایا کہ ایسے میں تیرے امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب اللہ کی شایان شان وہ کلاوہ کیسا ہوگا؟ تو بے شمار ان گنت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ اللہ نے فرمایا میں ان کو یوں لب بھر کے جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اس کے بعد پل صراط بچھائی جائے گی، اور کچھ لوگ کٹ کٹ کے گھسیٹ کے اور لیٹ کے گزر رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے شفاعت کریں گے وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرتا چلا جائے گا، اور وہاں سے پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پل صراط کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں گا کہ یا اللہ میری امت کو خیر سے پار لگا دے، یا اللہ میری امت کو خیر سے اس پل صراط سے پار لگا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈے؟ فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے دن ڈھونڈنا ہو تو مجھے پل صراط پہ آ کے ڈھونڈنا، میں اپنی گناہ گار امت کو پار لگا رہا ہوں گا۔ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے میزان عدل پہ آ کر ڈھونڈنا، میں اپنی گناہ گار امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا۔ اگر مجھے اس دن ڈھونڈنا ہو تو اس دن آ کر مجھے حوض کوثر پہ آ کے ڈھونڈنا کہ میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ رحمت کہ آج ہم ان کو آئیڈیل بنیں۔ قیامت کے دن یہ بھی یوم التناد اس کو بھی کہا گیا ہے کہ اس دن ایک آواز ہوگی، پکار لگے گی کہ ہر کوئی اپنے پیشوا کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس کے ساتھ اس کی صفوں میں نکل جائے۔ تو آج ہم دنیا میں دیکھ لیں کس کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہے، کس کو ہم نے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، کہ ہم قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی آج ہم پیروی کرتے رہیں، جس کو آج ہم اپنا آئیڈیل بنا کے رکھیں، جس کو آج ہم اپنا پیشوا کہتے رہیں اس دنیا کے اندر، کوئی سیاسی لیڈر ہو یا جو بھی ہو ہم اس کے پیچھے اس کا دفاع کرتے رہیں۔ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ آج آئیڈیل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیں، اپنا پیشوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیں، کہ سب رشتے بعد میں ہیں، سب سے پہلا رشتہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد